أعوذ رسوله بالله الكريم من أما بعد الشيطان أعوذ بالله من الرجيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ہم نے ان پر بارش برسائی، بس آپ دیکھیں کیسا تھا مجرمین کا انجام۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پچھلی آیات سے چل رہا ہے۔ سدوم اور اس کے ارد گرد کے بڑے شہروں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک عرصہ تک ان میں دعوت چلائی۔ یہ لوگ بہت برے کام میں مبتلا تھے، ڈاکے کرتے تھے اور بد تہذیبی اختیار کر رکھی تھی۔ لڑکوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے، سوائے چند لوگوں کے سارے مخالف تھے، یہاں تک کہ ان کے گھرانے کے افراد میں بھی ان کی جو بیوی تھی وہ نافرمان تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں ان پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ راتوں رات آپ اپنے اس علاقے سے باہر چلے جائیں، ہم نے ان پر عذاب مسلط کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے نکلے۔ پچھلی آیت میں ہے الا امرأتہ کانت من الغابرین، کہ ان کی جو بیوی ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کو جب گھر سے چلے تو ان کی بیوی وہ بھی پیچھے چلی۔ بیوی کیونکہ قوم کے ساتھ تھی، لوط علیہ السلام پر ایمان نہ رکھتی تھی۔ عجیب بات ہے کہ عورت ہو کر بھی غلط کاموں میں قوم کا تعاون کرتی تھی۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو وہ گھر کے اندر آگ جلاتی، دھواں جب نکلتا آگ سے گھر سے تو یہ علامت ہوتی تھی کہ کوئی مہمان آیا ہے، تو وہ ایسے مواقع پر خود بخود دھواں نکالتی تھی گھر سے، آگ جلاتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مہمان آئے ہوئے، لوگ پھر بھاگتے ہوئے آتے۔ تو جب وہاں سے نکلے تو یہ عورت یہ بھی ساتھ نکلی، لیکن کسی وجہ سے یہ ان سے پیچھے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی جب مرضی اور فیصلہ آ جائے تو کون اس سے بچ سکتا ہے؟ تو یہ ابھی بستی کے اندر ہی تھی اور وہ ایمان والے سارے کے سارے اپنی حد سے باہر چلے گئے تھے۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، 2 طرح کے عذاب۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اوپر پتھر برسائے، اور پتھر بھی ایسے، قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے حجارۃ من سجیل، کہ وہ کنکر تھے، کنکر یعنی وہ جن کے سرے بنے ہوتے ہیں وہ والے تھے۔ اور پھر مسومۃ عند ربک، وہ اللہ کی طرف سے نشان لگائے ہوئے تھے، یعنی ہر مجرم کا ایک ایک پتھر پر نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر اس پر آ کر لگا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، انہوں نے زمین کا وہ حصہ جہاں یہ قوم رہتی تھی اس کو اوپر اٹھایا اور آسمان کے قریب جا کر الٹا پھینکا۔ اور یہ جو بارش تھی، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس بارش کے اندر ساتھ ساتھ وہ شعلے بھی تھے، جس طرح آتش بازی کرتے ہیں فضا کے اندر تو وہ آسمان پر فضا کے اندر شعلے محسوس ہوتے ہیں، اس طرح کے پتھروں کے ساتھ شعلے بھی تھے، اور وہ لوگوں کو آ کر لگ رہے تھے یوں یہ قوم ہلاک ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا اتنا برا حشر کیا، ایسے کسی قوم کا بھی نہیں ہوا۔ ویسے تو عذاب آتے رہے، کسی پر زلزلہ آیا اور کسی پر ہوا چلی اور کسی پر چیخ آئی، مختلف قسم کے عذاب قوموں پر آئے ہیں، لیکن وہ جگہ پھر آباد ہو جاتی تھی۔ یہ قوم لوط کا عذاب اس طرح کا عبرتناک عذاب تھا کہ آج تک اس جگہ پر پھر آبادی نہ ہو سکی۔ وہاں پانی نکل آیا اور اس کو بحر موت کہتے ہیں کہ وہ پانی بھی اتنا زہریلا ہے، کوئی جاندار اس کو پی لے تو وہ مر جاتا ہے۔
ایسا بدبودار علاقہ ہو گیا وہ کہ وہاں کوئی بھی جا نہیں سکتا۔ تو اتنا برا حشر ہوا اس قوم کا اس برے فعل کی وجہ سے۔ تو بہرحال قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب پورے انسانیت کے لیے عبرت اور باعث سبق ہے۔ باقی رہی یہ بات ہماری شریعت کے اندر اس فعل کی سزا کیا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ زنا کے واقعات پیش آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد لگائی اور اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس پر 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو مرد عورت دونوں کو سنگسار کیا جائے گا۔ لیکن اس طرح کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آیا۔ البتہ بعد میں اسلام پھیلا تو خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ سنایا وہ یہ کہ ان کو دیوار کے ساتھ، یعنی دونوں کو فاعل اور مفعول، اس طرح کا کام کرنے والا اور کرانے والا، دونوں کو دیوار کے نیچے کھڑا کیا جائے گا اور ان پر دیوار گرائی جائے گی، تو اس طرح گرائی جائے کہ یہ مر جائیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، انہوں نے فرمایا احرقہما، دونوں کو جلا دیا جائے گا۔ اور تابعین میں امام نخعی، سفیان ثوری، امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو وہی سزا دی جائے گی جو زنا کی سزا ہے، یعنی غیر شادی شدہ ہے تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے محدثین وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قوم لوط پر عذاب جو آیا ہے وہ ان کو الٹا پھینکا گیا اور اس زمین کو، اور اوپر پتھر برسائے گئے، تو ان کا حشر بھی یہ ہے کہ ان کو اوپر سے اونچی جگہ سے ان کو گرایا جائے گا کہ یہ مر جائیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں حد شرعی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ تعزیرات میں آتا ہے، یعنی جس میں قرآن و حدیث میں سزا نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث میں پہلی قوموں کی سزائیں متعین ہیں، اس شریعت کے بارے میں کوئی اس کے لیے تفصیل نہیں ہے، تو اس پر تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی۔ وہ تعزیر کیا ہوگی؟ وہ امام وقت جو موقع کی مناسبت سے ان کے لیے تجویز کرے گا، جو لوگوں کے لیے عبرت بنے، تو وہ سزا دی جائے گی۔ وہ چاہے سنگساری فیصلہ کرے، چاہے اوپر سے گرانے کا فیصلہ کرے، تو اس فعل شنی پر بہرحال ایسی عبرتناک سزا ہوگی تاکہ یہ کام رک جائے۔ باقی یہ جو کام ہے یہ اتنا مکروہ کام ہے، حدیث شریف میں اتنا آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا امرأتہ فی دبرہا فہو ملعون، کہ جو آدمی اپنی گھر والی اپنی بیوی کو بھی غلط راستے سے استعمال کرے گا تو فرمایا یہ ملعون ہے۔ اور ایک روایت میں فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، یعنی وہ شریعت سے نکل گیا ہے۔ تو جو اس کے علاوہ ہوگا اس کے لیے تو اس سے زیادہ سخت سزا اور وعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہاں شرعی حدود قائم ہوں تو وہاں اس طرح کے جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ اس سے لوگ بچ جاتے ہیں، دور رہ جاتے ہیں۔ جہاں شرعی سزائیں قائم نہ ہوں تو پھر لوگ جرت کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بیماری پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ پڑھ لیجئے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ وَأَمْطَرْنَا، ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرً خاص بارش، فانظر آپ دیکھیں، کیف کان کیسے تھا، عاقبۃ المجرمین مجرمین کا انجام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق اور قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو شرک سے، کفر سے، زناکاری سے، ڈاکے سے، یا اللہ چوری سے، رشوت سے، حرام خوری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اچھی عادات، پاکیزہ عادات نصیب فرما، تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ یا اللہ برائی سے نفرت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آخرت کی ساری منازل آسان فرما۔ یا اللہ ہمارا انجام اچھا بنا، برے انجام سے بچا۔ یا اللہ برے انجام سے بچا، عافیت نصیب فرما۔ رب یا اللہ جتنی بیمار ہیں سب کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ جتنے ضرورت مند ہیں سب کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔